اب جو ہے ہم سورہ فاطر پڑھیں گے. جی کون جو ہے وہ کر رہا ہے تلاوت؟ جی جی رضیہ میں کریں پڑھ گی لوں. تلاوت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. سورہ فاطر پھر وہی مکی صورتوں کا جوڑا ہے، اور بہت سے اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ پچھلی صورت کا جوڑا ہے جو ہم نے سورہ سبا پڑھی. اس میں 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، ہے نا. یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی سی صورت ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے شک بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور تعریف اللہ کے لیے پھر الحمدللہ سے، ہے نا. اور الحمدللہ جب بھی آئے تو ہمیں وہ ساری چیزیں سوچ لینی ہے نا، کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. بے شک بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے جو ہیں بنائے جن کے 2 2 اور 3 3 اور 4 4 بازو ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ اس کی ابتدا ہی جو ہے وہ فرشتوں کے ذکر سے ہوئی ہے نا. اور فرشتوں کی تخلیق، مختلف فرشتوں کی ساخت مختلف ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اجنحتن مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، کہ کسی کے 2 اور کسی کے 3 اور کسی کے 4 ہیں. اور وہ اپنی پھر مخلوق کی بات ہے، یزید و فی الخلق ما یشاء، اپنی مخلوق بھی جس طرح سے چاہے اللہ تعالیٰ بنائے ہیں. کتنی مخلوقات ہیں زمین میں اور آسمان میں، اور کتنی جو ہیں وہ سمندر میں. وہ سارا جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین آپ کو جو ہے ان ڈیپتھ پڑھایا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی چیزیں بتائی تھیں. اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، ہے نا، جس نے پورے افق کو ڈھانپا ہوا تھا. یہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا نا، تو کہتے ہیں نا کہ یہ مستقل جو ہے نا، یہ تخلیق کا عمل جو ہے. اور اس سورت کا نام بھی جو ہے سورہ فاطر ہے. اور فطرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ عدم کے پردے کو چاک کر کے وجود میں لانا، یعنی کہ فرام نتھنگ ٹو بینگ. اور اللہ تعالیٰ فاطر ہیں، ہے نا، فاطر ہیں کیونکہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چیزیں بنائیں. اور پھر خلق آپ کو بتایا، اس کے لیے یبدئی کا لفظ بھی ہے. اور فطرہ کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا بھی. فے سے جو چیزیں شروع ہوتی ہیں اس میں الگ ہونے کا تصور ہوتا ہے نا. فسق ہے، فجر ہے، فلق ہے. تو فطر کا مطلب ہوتا ہے جو بینگ ڈاکٹر، ہم جب ہمارے ساتھ بہت سارے سائنس کے اسٹوڈنٹس، ہم کو پتہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے نا، اور پھر ملٹیپلائی ہو کے وہ کیا کا کیا بنا دیتا ہے کہ 1 سیل 2 سیل، اور اس کے بعد جو ہے پورا وہ بچہ بن جاتا ہے. تو فاطر جو ہے وہ مخترع کو بھی کہتے ہیں، اور پہلے ایجاد کرنے والے کو بھی نا، جس نے پہلی دفعہ جو ہے ایجاد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اور سائنس بھی ہم کو یہی بتاتی ہے کہ تخلیق کا سلسلہ جو ہے جاری ہے نا. اور صرف یہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور بہت ساری کتنی جو ہیں وہ سیارے ستارے جو ہیں، مسلسل جو ہے نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، نئی نئی جو ہے گیلیکسیز آ رہی ہیں. اور کہتے ہیں کہ
شاید یہ بھی علامہ اقبالی کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور چیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے، یہ آیت نمبر 3 میں جو ہے سورہ فاطر کی، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ کے تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے؟ پھر وہی سوال کیا کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون، تو تم کہاں سے پھرے جا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں نا، مکی صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دل مضبوط کرتے ہیں، اور سارے معاملے جو ہے وہ الی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اب جو ہے آیت نمبر جو ہے وہ اس میں آیت نمبر جو ہے 5 سورہ فاطر کی، یا ایھا الناس، اب تمام انسانوں سے خطاب کر کے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچ ہے، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ پھر وہ امام غزالی کا قصہ یاد کریں جو میں نے سنایا تھا، تو شیر سے بھاگ کر جو ہے جو بندہ جو ہے کنویں میں گیا، اور پھر وہ چوہا رسی کو کتر رہا تھا، پھر اس کو شہد نظر آ گیا، تو جب دنیا کی جو ہے رنگینیاں نظر آتی ہیں تو انسان سب بھول جاتا ہے۔ وہ دھوکے باز، وہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان، شیطان سوچ پر حملہ کرتا ہے نا، دنیا کے دھوکے، شیطان کے دھوکے، تو ہم کو تو حزب اللہ میں آنا ہے، حزب الشیطان میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو، اس کو خدا کے لیے دشمن سمجھو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں عدو مبین، اور پھر بھی ہم اس کو دشمن نہیں سمجھتے، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر ہے، اور یہ تو جو ہے تم کو جو ہے وہ اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ سب جو ہے جہنم میں جائیں، جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لیے بہترین اجر ہے اور مغفرت ہے نا۔ اب دوسرا رکوع، افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کہ اس شخص کی گمراہی کا کیا حال کہ جس کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے، ہے نا۔ برے عمل کر رہا ہے، برے عمل اس کو کوئی نہ کوئی جو لاجک پیش کر رہا ہے نا، برے اعمال خوبصورت کیسے کیسے شیطان نے بنا دیے ہیں۔ یہ کلچر کے نام پہ جو ہے فیشن شو ہوں، نیوڈسٹ سوسائٹی ہیں، ہومو سیکشولیٹی، یہ سب چیزیں کیسی جو ہے خوبصورت بنا دی گئی ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو کچھ، ایون لوگوں نے ہومو سیکشولیٹی کو ایسا پروف کیا ہے کہ جو ہمارے ینگ بچے اس طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے عدل و انصاف کا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اپوزٹ سیکس کی طرف نہیں، سیم ہے نا، گیز اور لیسبین، یہ ان کا حق پورا کیا جا رہا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان چیزوں سے جو ہم کو اور ہمارے بچوں سے کو بچائے، کہ ان کا برا عمل خوشگوار بنا دیا گیا، جبکہ دنیا کے بارے میں جو ہے دنیا کے دھوکوں کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ ہم کو بتاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی تو صرف بس وہ دھوکے کا سامان ہی ہے۔ فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، پس اے نبی آپ جو ہے ان لوگوں کی خاطر جو ہے وہ بہت زیادہ غم میں مت پڑے نا۔ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا فلا اللہ کا باقی النفس کا، لوگوں کو ہم دین کی تعلیم دیں لیکن جو ہے اپنے آپ کو جو ہے غم میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو جو یہ کر رہے ہیں، اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے نا۔ ظاہر ہے کہ یہ پھر توحید کی آیتیں پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے ذریعے اس زمین کو جلا اٹھتے ہیں، یعنی کہ مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یاد کریں ہے نا کہ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم سب ختم، پھر قیامت آئے گی، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھا دیں گے، اور اسی طرح پھر وہ یاد کریں کہ وہی الہی سے جو مردہ دل کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے آیت نمبر 10 ہے نا، یہ بھی بہت اہم آیت ہے کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ فللہ العزت جمیعا،
ہماری میں کیا چیز ہوں اور میری کیا عزت ہے، ہماری تو ہم اپنی اونچی ناک بچانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ وہ آگے بھی اس کا قصہ آئے گا۔ منافقون، سورہ منافقون جو اس میں منافق کیا، ان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں، للہ العزت ورسولہ للمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، کہ منافق کا بھی یہ کہ ہماری تو عزت جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی منافقون، سورہ منافقون بتا رہے ہیں کہ ساری عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور وہ مومن جو واقعی مان چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو، لیکن منافقوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو یہ جو ہے نا، ان آیات کو جامع آیات کہتے ہیں کہ اصل عزت کس چیز سے ملنی ہے۔ اگر ہمیں عزت حاصل کرنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کلمہ طیب پلس عمل صالح عزت حاصل کرنے کا نسخہ ہے نا۔ اور کلمہ طیب یعنی کہ لا الہ الا اللہ تو ہے ہی، سمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ پھر اچھا نظریہ، کوئی بھی ہم اچھی چیز اگر سوچ رہے ہیں، کوئی اچھا خیال، کوئی اچھی دعوت ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، اچھی نصیحت ہے نا، دین کی دعوت، اللہ کا ذکر، دعا کرنا، تلاوت قرآن، یہ ساری جو ہے کلمت طیبہ ہی ہیں، ہے نا۔ اور جو ہے ان کو یہ صرف باتیں کرنا کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی، کوشش بھی، محنت بھی ہے، تو پھر عزت اللہ تعالیٰ کی نظر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس کا قابل بھی بنائیں، اور اس کی بدولت جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت میں پہنچائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر وہ انسان کی تخلیق جو ہم نے سورہ لقمان میں بھی پڑھی تھی اور اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہم، کہ انسان واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے نا۔ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا، پھر ہم نے سورہ فرقان میں بھی پڑھا یہ ہے۔ اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی، مگر ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے نا کتاب میں، یعنی کہ تقدیر میں، کہ میری اور آپ کی عمر کتنی ہونی ہے، اگلا لمحہ بھی میرا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز تقدیر بدلتی ہے جو کہ دعا ہے۔ تو یہ ساری انسان کی تخلیق جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جو ہے توحید کی آیات ہیں کہ وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ ھذا ملح اجاج ومن کل تاکلون لحما طریا تستخرجون حلیۃ تلبسونھا، کہ یہ پانی کے ذخیرے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک طرف ایک میٹھا پانی، دریا کا پانی جو ہوتا ہے میٹھا، پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسری طرف سخت کھاری ہے نا۔ جیسے سمندر کا پانی ہم خوب انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کا پانی تو نہیں پی سکتے، پئیں گے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حلق چھیلتے ہیں۔ اور تم دونوں سے جو ہے گوشت حاصل کرتے ہو، سمندری مچھلی، دریائی مچھلی ہے نا، ہم سب کو پتہ ہے، لحمن طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونھا، اور تم ان سے جو ہے اپنی جو ہے زینت کا سامان بھی نکالتے ہو نا، ہے نا۔ اس میں سے جو ریئل پرلز کے چکر میں ہم ہوتے ہیں، اتنی اتنی سیپیاں لے کے بچے آتے ہیں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ تو جس طرح سے جو ہے دو طرح کے جو ہے پانی ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈا اور ایک جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے کہ آپ کے حلق کو چھیل دے، اور ایک جو ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں، ہے نا، اور بعض انسان اتنے میٹھے ہیں کہ پینے میں خوشگوار ہیں، ان سے ملنا اچھا لگتا ہے، ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تلخ ہے اس سے بھی آپ کچھ پاتے ہیں، ان سے بھی ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ذریعے، ان کی تلخ باتوں کے ذریعے ہمارے اندر بہت ساری ہم پازیٹیو چینجز لے آئے ہیں، کیونکہ لہمن ترین مل رہا ہے نا، تو دونوں سے مل سکتا ہے نا۔ جو سخت قسم کا آدمی آپ کو لگ رہا ہے اس سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نا۔ اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں بھی تیرتی چلی جا رہی ہیں، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ بار بار شکر کی بات ہوئی ہے نا، جو شپس چلتے ہیں اور جو بزنس ہوتا ہے، اور یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، یہ ساری جو ہے ابھی ہم نے کل بھی یہ سب آیات پڑھی تھیں کہ اللہ تعالیٰ دن کے اندر سے رات اور رات کے اندر سے دن کو جو ہے لاتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کیا ہوا ہے، اور سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے نا۔ ایک وقت مقرر، ہمیں نہیں پتہ کب تک یہ دن اور رات ہوگی، اور کب جو ہے پھر سورج کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ واپس جاؤ، اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔
اور وہی اللہ تعالیٰ جس کے یہ سارے کام ہیں، اصل میں جو ہے وہی ذالکم اللہ ربکم۔ کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ ہیں کون، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی آیات سنا دیں، یہ ہیں اللہ تعالیٰ رب، رب مالک خالق، ذرے سے کمال تک پہنچانے والے۔ آپ کو میں نے قصہ بتایا تھا نا کہ ایک بچہ جس نے جو ہے جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے اپنے بچپن کی تصویر دیکھی تو اتنا حیران ہوا اور کہنے لگا اچھا میں یہی ہوں، یہ میں یہی ہوں، میں اسی طرح سے بدل گیا ہوں۔ اور ہم خود اپنی کوئی پرانی تصویر دیکھیں تو ہم کو لگتا ہے اچھا یہ ہم ہی ہیں، تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہیں ان کا تو حال کیا ہے کہ وہ ما یملکون من قطمیر۔ قطمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ کھجور کی، جو ہم آج کل کھجور کھاتے ہیں نا، اس کو دیکھیے گا ذرا، ایک بہت ہی باریک سی جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس تو اتنا سا بھی وہ نفع نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا نا کہ وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی سے اگر جان چھڑانا چاہیں تو جان بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں، اور مکھی اگر ان کا کھانا لے کے چلی جائے تو وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، تمہارے جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا بھی انکار کر دیں گے نا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا 3/4 سلاس ہو گیا ہے اور 22واں سپارہ ہمارا چل رہا ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہائی لائٹ کریں، آیت نمبر 15-16۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تمام انسانوں سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، اے تمام انسانوں، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ واللہ غنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل، ہم کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ جب ہم یہ پڑھیں نا کہ یا ایھا الناس، ہے نا، تو اس کو جو ہے نا کیٹیگوریکلی سوچا کریں کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، ہم بس یوں ہی پڑھ جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں یا ایھا الناس میں کون کون آیا؟ مرد، عورت، غریب، امیر، جوان، بچے، بوڑھے، سب اللہ کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ تمام انبیاء بھی، ہے نا، وہ بھی تو الناس میں ہی ہے نا، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کا جو ہے ایک ادنا حصہ بھی لینے کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا۔ کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں سے کہیں گے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، تھوڑی سی اپنی اچھائیاں دے دو، تو بچے کہیں گے نہیں ہمارے تو اپنے گناہ کا بار بہت زیادہ ہے نا، بولا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور کسی نے جو ہے بتایا کہ اگر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل بنائے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ ہوں، ہمارے پاس اعمال کے جو ہے اگر کوئی مانگے تو ہم دے سکیں، اللہم اجعلنا منہم، اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بھی سفارش اللہ تعالیٰ کی ان سے کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں نے تو میرے ساتھ دنیا میں بہت اچھا معاملہ کیا تھا۔ تو یہ بھی ہے، ظاہر ہے یہ ان ڈیپتھ ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم جو ہے جو ہمارے بظاہر الفاظ ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، ہے نا، اور ہم کو اپنے لیے جو خود ہی محنت کرنی ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لو کان ذا قربا، چاہے وہ تمہارا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ، ہے نا، اور اے نبی آپ تو صرف انہی کو خبردار کریں گے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ سے ڈرنے والا بنائے، اپنے سے محبت کرنے والا بنائے، اور پھر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ صرف خالی ڈرنا ہی کافی نہیں ہے، پھر سارے اعمال کی ایک لسٹ ہو جاتی ہے نا، اور نماز قائم کرتے ہیں اور پھر اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنی ایک ڈائری بنائیں اور ڈیلی سوچیں کہ یہ کون سا روزہ اب ہمارا ہے، اور ہم نے اتنے دنوں میں اپنا کیا کیا تزکیہ کیا، اور کیا کیا اس میں جو ہے واقعی ہم نے جو ہے وہ عمل کرنا شروع کیا نا، صرف لکھنا نہیں، اس پہ عمل کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الی اللہ المصیر، بے شک اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، بہت ہی زبردست آیات ہیں 18 19 to 22 کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ نہ سوچیں کہ ہماری آنکھیں سارے وقت، جب ہم سوتے ہیں جب ہی ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ورنہ چاہے ہم بول رہے ہوں، نہ سن رہے ہوں، کچھ بھی نہ کر رہے ہوں، لیکن آنکھیں تو مستقل، کوئی ہماری آنکھیں بند کر دے،
تو ظاہر اندھا اور آنکھوں والا تو برابر نہیں، نہ تاریکی اور نہ روشنی، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی، اور نہ زندہ اور مردے ہیں۔ یعنی اندھا کافر، بصیر مومن، ظلمت باطل، نور حق ہے، سایہ جنت ہے اور دھوپ جہنم ہے نا۔ تو یہ ہم سب کو جو ہے بار بار سوچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں ان کو کوئی نہیں سنا سکتا، کیونکہ لوگوں کا کیا ہے حال کہ جو قبروں میں ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے مزار، اس پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ ہم اپنے گھر میں کہیں بھی بیٹھ کے سجدہ کر کے جو دعائیں مانگ سکتے ہیں، ہم کو اتنی میلوں دور سفر کر کے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ مانگنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو بس جو ہے وہ خبردار کرنے والے ہیں، اور ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ پھر وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیہا نذیر، اور کوئی امت ایسی گزری نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا، یعنی کہ حجت تمام اللہ تعالیٰ جو ہے۔ اب جو ہے وہ اگلا رکوع ہے اور آیت نمبر جو ہے 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها من الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها، کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے وہ پانی برساتا ہے۔ یہ اب کائنات کی جو ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، اور اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل لاتے ہیں، اور جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑ بھی طرح طرح کے، سفید، سرخ، گہری، سیاہ دھاریاں، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانوں اور جانوروں، مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں نا۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کریں، طرح طرح کے جانور، طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کے انسان ہے نا۔ اور حقیقت کیا ہے نا، اس کو ہائی لائٹ کریں، اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ علماء، اصل عالم کون ہے؟ اور اس سے پہلے کہ اس کی بات ہم کریں وہ یاد کریں کہ علم کے سمندر میں سے عمل کا ایک قطرہ بہتر، اور عمل کے سمندر میں سے خلوص کا ایک قطرہ بہتر، جو خالص اللہ کی خاطر ہم نے کیا، جس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، احسان جتانا نہیں ہے، اور پھر خلوص کے سمندر میں سے قبولیت کا ایک قطرہ بہتر۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں بٹھایا ہے، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اور عمل کرنے والا اور خلوص کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اصل عالم کون ہے؟ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اصل عالم وہ ہے جو خشیت رکھتا ہو۔ اور پھر 3 طرح کے عالم پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کون کون سے؟ ایک تو عالم باللہ، عالم باللہ کا جو اللہ کو تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کو پتہ ہی نہیں، بس اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس عرابی کا قصہ کہ جو اس کا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ملیں تو میں اللہ تعالیٰ کے بالوں میں جو ہے تیل لگاؤں اور یوں کروں اور وہ کروں، تو اس کو کوئی چیزیں نہیں پتہ تھی، نہیں اللہ تعالیٰ سے محبت تھی۔ عالم بامر اللہ ہے نا، یہ دوسرے قسم کا عالم ہے، جس جو پورا عالم بنا ہوا ہے، عالمہ بنا ہوا ہے، سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات فر آپ جو بھی پوچھیں گے سارے فقہ کی باتیں اس کو معلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا نہیں ہے نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قائل سے زیادہ مائل ہے نا، جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے تو عالم بامر اللہ، تو ایک وہ ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت علم ہوتا ہے، لیکن جو ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ لگتا نہیں کہ اتنے علم والے ہیں، کیونکہ ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور تیسرے قسم کے کون ہیں؟ جو اصل عالم ہیں، کہ عالم باللہ و عالم بامر اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جانتا ہوں، تو اسی کے اندر خشیت ہوگی، وہی دبا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ آیت نمبر جو ہے وہ ہماری 28 جو ابھی ہم نے کی ہے نا۔ اب جو ہے وہ اگلی آیت 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ اقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سوری
اب یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں نا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تو کتاب کی، اللہ تعالیٰ ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم نماز قائم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہم نماز پڑھتے تو ہیں ہی ہیں، ہم قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور جو رزق ہم کو دیا، ہم نے جو استقبال رمضان کیا، ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، ہم نے اس میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، تو جو ہم کو دیا وہ ہم خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دس از دی بیسٹ بزنس. بیسٹ بزنس ہے یہ، ہے نا، کہ یہ ان کے لیے وہ تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ ہوگا ہی نہیں. دنیا میں ہم جتنی بھی تجارتیں کریں، ان میں جو ہے ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس میں جو ہے نفع ہوگا کہ نقصان ہوگا، ہمیں نہیں پتہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یرجون تجارت لن تبور، کہ اس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر پورے کے پورے دیں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، ہے نا. اور یہ بات ہم نے کئی جگہوں پہ پڑھی ہے، ابھی ہم آگے بھی جو ہے سورہ صف میں پڑھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم ہے. اور پھر سورہ توبہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، ہے نا، انفسہم و اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کے بدلے میں مومنوں سے ان کے اپنا آپ، انفس اور ان کے مالوں کے بدلے میں جو ہے جنت کا سودا کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اس سودے پہ بہت خوش ہیں. والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق، اور اے نبی جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی نا، 31 32. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ بھی بہت ہی اہم آیات ہیں. آیت نمبر جو ہے 31 32 ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی تھی. کس چیز کی وحی کی تھی؟ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں اس وقت موجود ہے، اور وہ حق ہے، اور وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا سورہ بقرہ کے اس میں ہیں. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا. الحمدللہ ہم سب چنے ہوئے لوگ ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمائے ثم اورثنا، ہم اس کے وارث ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اور امت ودن امت، امت ودن امت، یہ ہم پہلے پڑھا تھا نا کہ امت کے اندر امت، ہم نے سکھایا کسی اور کو، پھر اس نے آگے سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو جو ہے وارث بنایا. اصطفینا من عبادنا، تو ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، ہم کو جو ہے کلمہ سکھایا گیا. اب جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتاب کی وراثت کے لیے چن لیا، ان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، 3 طرح کے لوگ ہیں امت محمدیہ میں. نمبر 1 فمنہم ظالم لنفسہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہوا تھا لیکن وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. یعنی کہ نہ تو وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، نہ اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ عمل میں لا رہے ہیں، نہ آگے بھیج رہے ہیں. اور دوسرے کیا، منہم مقتصد، اور کچھ نے جو ہے وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ بیچ کی راہ اختیار کی ہوئی ہے. یعنی کہ جو وہ نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں بھی کرتے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ دین کا پیغام آگے لے جاتے ہیں کچھ نہیں بھی لے جاتے ہیں، ہے نا. تو مختصر جو ہم لوگ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کیا بنائے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں میں جو ہے سبقت لے جانے والے. اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے اپنے آپ کو لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے دماغوں میں تو پتہ نہیں کیا دنیا کی خوبصورتیاں اور کیا کیا چیز بھری ہوتی ہے. جب ہم اپنے آپ کو لائٹ نہیں کریں گے تو ہم کیسے فاستبقوا الخیرات میں، اس ریسنگ میں کیسے حصہ لے سکیں گے نا. ریسنگ میں کتنا لوگ جو اپنے کو لائٹ رکھتے ہیں، یا ہائیکنگ میں کتنا اپنے کو لائٹ رکھتے ہیں. تو ہم کو اگر اپنا جو ہے درجہ اوپر بنانا ہے یا آگے ریسنگ میں جیتنا ہے، تو ہم کو جو ہے اللہ کے ان سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ سب سے بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ہم یہ مانگتے ہیں آپ سے، ہم اور ان کے لیے جو ہے وہ جنتیں ہیں جس میں لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم اس قابل تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت سے ہم اس قابل بن سکتے ہیں.
اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ ہے نا، سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ جنت میں جا کے بھی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور دنیا میں بھی۔ اب کیا ہم سے سارا غم دور ہو گیا ہے؟ نہیں، ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا غم ہونے چاہیے، مومنوں کے کیا غم ہونے چاہیے۔ موت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری، ہمارا لگیج تیار ہے، ہمارا ہینڈ کیری تیار ہے، میں پل صراط پر سے کیسے گزروں گی، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، میرے اتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، خوب خوب توبہ استغفار ہے، نیکیاں ضائع ہونے کا غم۔ تو یہ غم ہم لگا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ فاستبقوا الخیرات، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے لغفور شکور ہیں۔ الذی اہلنا دار المقامت من فضل، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا، اور اب یہاں نہ ان کو کوئی مشقت پیش آئے گی، نہ ان کو کوئی تھکان ہوگی۔ جن لوگوں نے دوسری طرف اب جو ہے وہ جہنم کا نا، ہمیشہ سائملٹینیس کنٹراسٹ یاد رکھا کریں۔ پہلے جو ہے جنت کا، اور جنت کے بارے میں تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو صرف سرسری پڑھ رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائیں تو بس ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے دنیا میں جو ہے ریشم پہنا تو اس کو جنت میں نہیں ملے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، ظاہر ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر کریں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، اب وہ جہنم کا قصہ پورا ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور پھر وہ کیا وش کریں گے کہ وہ مر جائیں، اور وہ ظاہر مر بھی نہیں سکیں گے کیونکہ ظاہر حساب کتاب ہو چکا، جس کو جہنم میں بھیجنا تھا بھیج دیا گیا، اور وہ موت کو جو ہے چتکبرے مینڈے کی شکل میں جو ہے لایا گیا، اور اس کو جو ہے وہ موت دے دی گئی، تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نکال یہاں سے، ہمارے ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے ہیں۔ جہنم کا داروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، وہ 40 سال تک تو جواب ہی نہیں دے گا، اور پھر وہ رب کو پکاریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ جانے کتنی، جس کی مدت کچھ مقرر نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، اور مالک کا جواب اور اللہ تعالیٰ کا جواب کچھ مختلف نہیں ہوگا کہ تم پڑے رہو، پیچھے ہم پڑھ چکے نا، تم پڑے رہو جہاں پہ ہو، یعنی کہ یہاں سے ان کو نکالا نہیں جا سکتا ہوں۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم سبق لینا چاہتے تو سبق لیتے؟ ہم سب اپنی عمروں کو دیکھیں، کیا ہم نے وہ سبق لیا ہے؟ اور کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ ہے نا، اس میں جو ہے سورہ ملک میں بھی ہے نا کہ ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے آیا تھا نذیر ڈرانے والا، لیکن ہم نے تو اس کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ اور بے شک آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اور اس نے جو ہے زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا، جو کوئی کفر کرتا ہے تو اسی پر اس کا نقصان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر اور زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے، اور کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اور اے نبی ان سے کہہ دو، قل ارائیتم، آیت نمبر جو ہے یہ اس کی 40 ہے، یہ اے نبی ان سے کہہ دیں کہ کبھی آپ نے دیکھا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ پھر وہی شرک کی نفی کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے، اور کیا ہم نے ان کو کوئی چیز لکھ کے دے دی ہے، ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جو ہے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہم نے پیچھے پڑھا، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، ہاتھو برہانکم، لاؤ دلیل ہے، برنگ ریفرنس ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے، اگر ٹل جائیں تو اللہ کے بعد جو ہے کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت حلیم، حلیمن غفور، اللہ تعالیٰ بہت جو ہیں وہ حلیم ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ حلیم کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 3 دفعہ آیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ لوگ جو ہے بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ کوئی خبردار کرنے والا ان کے یہاں آ گیا تو دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر جو ہے وہ راہ راست پہ ہوتے، لیکن جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیا کیا، ما زادہم الا نفورا، کہ انہوں نے انکار ہی کیا۔
اور وہ زمین میں استکبارن فی الارض، تکبر سے وہ جو ہے زمین میں چلتے تھے، اور بری بری چالیں، مکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور بری چالیں ان کے خود ہی اپنے انہی کو لے کے جو ہے ڈوب گئیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرے کہ اللہ کا طریقہ کبھی بھی نہیں بدلا۔ پہلے بھی ساری ہم نے سورہ ہود اور سورہ یونس میں جو ہے ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ جس طرح سے قوموں کو عذاب آئے اور کس طرح سے جو ہے جیسے وہ وہاں پہ بسے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں؟ ہے نا، سیر کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگ بہت سیر سپاٹے کے شوقین ہیں اور کوئی برائی بھی نہیں ہے، اور جو اہم جگہیں ہوتی ہیں جیسے ترکی ہے اور فلسطین ہے، اور پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر اسما آئی تھیں جو کہ جو نیوزی لینڈ میں اتنا زبردست کام کر رہی ہیں تبلیغ کا، اب وہ آسٹریلیا چلی گئی ہیں، تو ان کے بارے میں ہم کو پتہ چلا کہ وہ کیا کیا کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم کہیں نکلیں تو ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ جو انجام نظر آتا ہے، جو ان سے پہلے لوگ گزرے تھے اتنے طاقتور تھے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آئے تو پھر جو ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا آسمان اور زمین میں، انہ کان علیما قدیرا، اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے کسی کرتوتوں پر پکڑتے، یعنی کہ ابھی کیا اور ابھی ہم نے جھوٹ بولا ہمارے جو ہے چہرے پہ جو ہے کوئی دھبا لگ گیا، اگر ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑتے تو کوئی بھی جو ہے انسان کو جیتا نہ چھوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے جو ہے مہلت دی ہوئی ہے تاکہ ہم جو ہے واپس جائیں اللہ تعالیٰ سے، جو ہے ہم استغفار توبہ کریں، ہم جو ہے نیکیوں کا عمل جو ہے شروع کر دیں۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ الحمدللہ، الحمدللہ ہماری سورہ فاتر بہت ہی خوبصورت صورت ہے، یہ بھی تکمیل کو پہنچی ہے۔